مرنے کے بعد پھر عالم برزخ ہے، اس میں ہر فرد بشر کو پہنچنا ہے۔ وہاں پہنچتے ہی جو ہم سے پوچھا جائے گا، پہلا سوال، من ربک، تمہارا پالنے والا کون، تمہارا پالن ہار کون، تمہارا حاجت روا کون، تمہارا مشکل کشا کون؟ سب سے پہلا سوال۔ چاہے دنیا کی زندگی میں وہ بہت زیادہ دین پر چلنے والا تھا یا دین پر چلنے والا نہیں تھا، یہاں تک کہ وہ مسلمان بھی نہیں تھا، غیر مسلم تھا، کافر تھا، ہر فرد بشر سے یہ سوال ہوگا، رب کے بارے میں بتاؤ۔ اب دنیا کی زندگی ہمیں ملی اسی لیے ہے کہ آگے جو سوالات آنے والے ہیں، جو ہم سے پوچھا جائے گا، ان کی ہم یہاں تیاری کر لیں۔ یہ زندگی ملی اسی لیے۔ زندگی کا ایک عنوان ہے، زندگی کا ایک مقصد ہے۔ دنیا میں اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا ہے؟ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا تم یہ سمجھتے ہو تمہیں ایسے ہی بھیج دیا اور تم کیا لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ ہمیں اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے اور اس دنیا کی زندگی کا حساب دینا ہے، پل پل کا حساب ہوگا۔ عنوان کیا ہے، مقصد کیا ہے، کیوں آئے دنیا میں، اس کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو، انسانوں کو إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اپنی عبادت کے لیے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، إِلَّا لِيَعْبُدُونَ سے مراد إِلَّا لِيَعْرِفُونَ ہے، اللہ کو پہچاننا، اپنے رب کو پہچاننا، اپنے خالق اور مالک کو پہچاننا۔ وہ کیسا ہے، اس کی طاقت قدرت کتنی وسیع ہے، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، وہ اللہ ہے اور اللہ کا کوئی ساتھی نہیں، اللہ کا کوئی ثانی نہیں، اللہ کا کوئی متوازی نہیں، اللہ کی کوئی مثل نہیں، اللہ کی کوئی مثال نہیں، اللہ کا کوئی وزیر نہیں، اللہ کا کوئی سفیر نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اب یہ تو میں نے بول بولے ہیں، یہ بول بھی بہت قیمتی ہیں، یہ الفاظ بہت اہم، بہت ضروری ہیں، لیکن یہ الفاظ کافی نہیں ہیں۔ کیا واقعی یہ حقیقت بن کے ہمارے دل میں اتر گئے؟ یہ دیکھنے کی بات ہے۔ یہ ساری جتنی محنتیں ہو رہی ہیں، چاہے وہ تبلیغ کی ہو، چاہے وہ تعلیم کی ہو، چاہے وہ تصنیف کی ہو، چاہے وہ تصوف کی ہو، چاہے وہ قضاء اور سیاست کی ہو، یہ ساری کی ساری محنتوں کا عنوان یہ ہے کہ انسان کے دل سے غفلت کے پردے چاک ہو جائیں اور ایمانی نور اتنا قوی اور اس سطح تک پہنچ جائے کہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کا استحضار رہے، اس کا خیال رہے، اس کا ذہن میں ہر وقت یہ بات ایسی راسخ، دل میں راسخ ہو جائے، دل و دماغ میں، کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ صفت احسان تک پہنچ جائے۔ اگر اتنی محنت کرتے کرتے اب تک ہم اس سطح تک نہیں پہنچے،
تو ہمیں اب اس کے لیے غور کرنا ہوگا، سوچنا ہوگا، فکر کرنی ہوگی۔ اتنی محنت کی ہے، اب تک یہاں نہیں پہنچے، کیسے پہنچے؟ یہ صفت احسان تک پہنچنا ہے۔ یہ ساری محنتوں کا منتہا مقصود یہی ہے، اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے، اللہ کا استحضار مل جائے، اتنا مل جائے کہ ہم اللہ کی اطاعت پہ پڑ جائیں اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رک جائیں۔ اگر ہم گناہوں سے نہیں رک پا رہے ہیں، اگر ہم اللہ کی اطاعت اور اعمال پر نہیں آ رہے، اس کا مطلب اب اس سطح تک ہم نہیں پہنچے۔ کوئی بات نہیں، محنت جاری ہے، کیونکہ جس تک پہنچنا ہے وہ بڑا قدردان ہے، بہت قدردان ہے۔ اتنا قدردان ہے اللہ تعالی کہ اگر صرف اللہ کا نام لیتا ہے، صرف اللہ کا نام لیتا ہے، جیسا کیسا لیتا ہے، کبھی محروم نہیں رہے گا، کبھی بھی۔ جھوٹ موٹ لے لیا اللہ کا نام، ایسے ہی لے لیا، یہ اللہ کا نام، اس میں اتنی قوت ہے، اتنی طاقت ہے، اللہ کے نام میں اتنا زور ہے، اتنا زبردست ہے یہ نام کہ آدمی جو کام کرے وہ کبھی محروم نہیں رہے گا۔ کیوں؟ اس نے اللہ کا نام لیا ہے۔ اللہ کے نام کے بغیر کوئی کام پورا نہیں ہے، کوئی کام نہیں۔ یہاں تک کہ یہ ساری دنیا کا وجود ہی اللہ کے نام کی وجہ سے ہے۔ اگر ایک بھی ہے اس زمین کے اوپر جو اپنی زبان سے اللہ کا نام لے رہا ہے، اللہ اللہ اللہ، ایک رہ گیا بس، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے اس زمین کے اوپر، ایک آدمی ہے جو اپنی زبان سے اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اس ایک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو باقی رکھیں گے، سارا نظام چلتا رہے گا۔ اس وقت جتنی مخلوق ہوگی اللہ ان سب کو سنبھالیں گے اور پالیں گے۔ اور اگر ایک بھی اس زمین پر اللہ کا نام لینے والا باقی نہ رہا تو پھر قیامت آ جائے گی، پھر دنیا کی ضرورت باقی نہیں رہے گی، یہ سارا نظام اللہ ختم کر دیں گے، بدل دیں گے، پھر قیامت آ جائے گی۔ ہم آئے اسی لیے ہیں، اپنے خالق کو پہچانیں، اپنے مالک کو پہچانیں، پہچان کر اس کی اطاعت اور فرما برداری میں ہم زندگی گزاریں۔ صرف یہی عنوان ہے ہماری دنیا میں آنے کا۔ جس نے اللہ کو پہچان لیا، اللہ کے ساتھ اپنا قرب اور تعلق پیدا کر لیا، اس کو مقصد زندگی حاصل ہو گیا۔ جس کے لیے دنیا میں آئے وہ مل گیا اس کو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، خلیفہ وقت ہیں۔ ان کی ایک عادت تھی، بہت اچھی عادت۔ وہ عادت کیا تھی کہ رات کو مدینہ منورہ کی گلیوں کے اندر گشت کرتے تھے۔ صرف نہیں، یہ نہیں کہ ذرا گھر کے قریب گلیاں ہو، نہیں، دور دراز مدینہ منورہ، یہاں تک کہ باہر جنگل کی طرف بھی نکل جاتے۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات کا وقت ہے، گشت کر رہے ہیں اور دور نکل گئے جہاں جھونپڑیاں تھیں، بکریاں چرانے والے
دودھ بیچنے والے، غریب غربا، فقیر فقراء ان کے محلے میں پہنچ گئے۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت میں ہیں، جھونپڑی میں سے آواز آئی، عورت کی آواز آ گئی، بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، کم ہو گیا ہوگا، دودھ میں پانی ملا دو۔ اب یہ غلط ہے، جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر گئے، رک گئے، لڑکی کی آواز آئی، اماں جان امیر المومنین کا اعلان نہیں سنا؟ جو دودھ میں پانی ملائے اس کو یہ سزا ہے۔ عورت کی آواز آ گئی، ارے بیٹی یہاں کہاں امیر المومنین، میں اور تم ہوں۔ تو لڑکی کی آواز آئی، اگر امیر المومنین نہیں ہیں، امیر المومنین کا خدا ہے۔ بس یہ بات سنی، اندر کون ہے پتہ نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جھونپڑی کے دروازے پر نشان لگا دیا، اسی وقت گھر گئے، اپنے صاحبزادے عاصم سے کہا، دیکھو وہ محلہ ہے، بکریاں چرانے والے، دودھ بیچنے والے، وہاں جھوپڑیاں ہیں، اس ایک جھوپڑی پر یہ نشانی لگا کر آیا ہوں، وہاں ایک لڑکی ہے، جاؤ اس کا رشتہ اپنے لیے مانگ کر لاؤ۔ دیکھا تو کچھ نہیں، سنا۔ اب عمر کے صاحبزادے ہیں، ٹھیک ہے، خلیفہ وقت کے بیٹے ہیں، اس زمانے کے جو بادشاہ یہ سمجھو اس کے بیٹے ہیں۔ باپ نے کہا، گئے تلاش کیا، جھونپڑی مل گئی، نشانی پہچان کر اپنا تعارف کروا کے اندر گئے، اس عورت سے کہا، یہ معاملہ ہے، میرے والد نے بھیجا ہے، یہاں لڑکی ہے، اس کا رشتہ مانگنے کے لیے۔ طے ہو گیا۔ اللہ نے ان کی نسل سے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا کیا۔ اور کون عمر بن عبدالعزیز؟ جب یہ خلیفہ بنے، ان کی خلافت کے دور میں ایک ہی گھاٹ پر بکری بھی پانی پی رہی ہے، بھیڑیا بھی پانی پی رہا ہے، بھیڑیا حملہ نہیں کر رہا ہے۔ ہاں ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک چرواہا بکریاں چلا رہا تھا، ایک بھیڑیا آیا اور اس کی ریوڑ میں سے ایک بکری پر حملہ کر کے اس کو لے گیا۔ اس نے چیخ ماری، چرواہے نے زار و قطار رونے لگا، اس کے شور پر جمع ہو گئے، تسلی دی، ایک بکری گئی ہے، ضرور صدمہ ہوا تمہیں، لیکن کوئی بات نہیں، تسلی دینے کا بکری کو نہیں رو رہا۔ جب سے عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے ہیں، کسی بھیڑیے نے میری بکری پر حملہ نہیں کیا، آج حملہ کر لیا، معلوم ہوتا ہے عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا۔ تحقیق کی، واقعی اس وقت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، انہوں نے کان میں ایک عورت کی آواز سنی، ایک لڑکی کی آواز سنی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، یہ لڑکی ہے، اس کو اللہ کا استحضار ہے، اس کو مقصد زندگی حاصل ہو گیا ہے۔ صرف اس بات پر اپنے بیٹے سے کہا، جاؤ رشتہ مانگ کر آؤ۔ جس کو اللہ کا استحضار مل جائے، ہر وقت یہ خیال ہو، کیونکہ اللہ تو دیکھ رہے ہیں۔ ایک صاحب فرمانے لگے
کالی اندھیری رات میں کالے سیاہ پتھر پر ایک کالی سیاہ چونٹی چل رہی ہے۔ اللہ ایسے بصیر ہیں، دیکھنے والے ہیں، اس کالی چونٹی کے چلنے کو دیکھ رہے ہیں۔ ایسے سمیع ہیں سننے والے، اس کالی چونٹی کے چلنے کی آہٹ کو سن رہے ہیں۔ اور ایسے علیم بذات الصدور ہیں، دلوں کے بھیدوں کے جاننے والے، جس ارادے سے وہ چونٹی چلی ہے اس ارادے سے بھی اللہ خوب باخبر ہے۔ کوئی چیز اللہ سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں۔ سمندر کی گہرائیوں کے اندر کیا ہے اللہ کے علم میں ہے، سخت پہاڑوں کے پتھریلے جگر کے اندر کیا خزانہ چھپا ہوا ہے اللہ کے علم میں ہے۔ کوئی چیز اللہ سے چھپی نہیں۔ ہمارے اندر کیا خیالات آ رہے ہیں اللہ جانتے ہیں۔ جس کو ہر وقت اس کا استحضار رہے گا، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میری ہر بات کو سن رہے ہیں، میرے دل میں کیا ہے اس کو بھی اللہ جانتے ہیں، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اس کا لحاظ رکھے گا، اس کا خیال رکھے گا۔ میں جو کچھ کہوں کروں، میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، مجھے اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے۔ اگر اللہ ناراض ہو گئے، یہ کائنات یہ تو اللہ کی ہے، بلا شرکت غیر کے اس کائنات کو اللہ نے بنایا ہے، پھر اس کائنات کا نظام بھی اللہ ہی چلا رہے ہیں، اکیلے چلا رہے ہیں، بلا شرکت غیر کے چلا رہے ہیں۔ اس دنیا میں ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا ہے۔ جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کر رہے ہیں اور اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ جس کو اللہ کا استحضار حاصل ہو گیا، اس کا دل منور ہو گیا، مطمئن ہو گیا۔ پھر جس کو اللہ کا استحضار ہو گیا، اللہ کی محبت اس کے دل میں نقش ہو گئی، اس کو ہر قسم کی سعادت مندی مل گئی، اس کو شرح صدر حاصل ہو گیا۔ پھر اللہ کے اسماء جو اسماء الحسنی ہیں وہ اس کے سامنے آنے لگے، اس کا استحضار ہونے لگا، اس میں یہ غور و فکر کرنے لگا، پھر یہ ان کی حفاظت بھی کرنے لگا۔ پھر حدیث پاک کا مفہوم ہے، پھر یہ دیکھتا ہے تو اللہ کی آنکھ سے دیکھتا ہے، یہ سنتا ہے تو اللہ کے کان سے سنتا ہے، یہ پکڑتا ہے تو اللہ کے ہاتھ سے پکڑتا ہے، یہ چلتا ہے تو اللہ کے پاؤں سے چلتا ہے۔ یعنی اس کے سارے بدن کے اعضاء اللہ کی منشا اور اللہ کی مرضی کے ماتحت ہو جاتے ہیں۔ کوئی کام اس کا اللہ کے حکم کے خلاف پھر ہوتا نہیں ہے۔ اللہ کا استحضار، یہی صفت احسان ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ ایسی اللہ کی عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ورنہ یہ کیفیت تو بنا ہی لو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ ہم خود سوچیں، اگر یہ استحضار ہو جائے، ہر وقت اس کا خیال رہے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، آدمی کو اگر اس کا ہر وقت استحضار، دھیان، توجہ، خیال، کیا اس سے کوئی غلط کام ہو سکتا ہے؟ اگر بس بشریت کی وجہ سے، فرض کریں بشریت کی وجہ سے کوئی ہو بھی گیا، فوراً یہ اپنے آپ کو روکے گا، یہ پلٹے گا، یہ لوٹے گا، یہ اللہ سے معافی مانگے گا، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔
یہ محنت ہے، کرنی ہے، لیکن اس محنت کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، بس یہ سوچنے کی بات ہے۔ محنتیں ہو رہی ہیں، تبلیغ بھی ہے، تعلیم بھی ہے، تصنیف بھی ہے، تصوف بھی ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود اگر ہم صفت احسان کے درجے تک نہیں پہنچ پائے تو سوچنا ہوگا کس بات کی کمی ہے، کمی کہاں ہے، کوتاہی کہاں ہے، کیا کیا ہم نے اب تک وہاں تک نہیں پہنچ پائے، کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کا ایک کلمہ بھیجا ہے، وہ کلمہ کیا ہے اللہ کی معرفت کا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ معرفت ہے، اس کلمے کے ذریعے سے اللہ کو پہچانا جاتا ہے۔ اس کلمے میں لا پہلے ہے، انکار پہلے ہے، نفی پہلے، لا، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا ما سوا ہے، وہ اللہ کا سوا ہے، وہ اللہ کا غیر ہے، وہ اللہ کے علاوہ ہے۔ لا، جتنا اللہ کا غیر ہے اس کو اپنے دل سے کھرچ کھرچ کر نکالنا ہوگا، کھرچ کھرچ کر۔ یہ دل، عجیب اللہ نے انسان کا دل بنایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے، انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ صحیح ہو گیا سارا بدن صحیح ہے، یہ بگڑ گیا تو سارا بدن بگڑا ہوا ہے۔ اور یہ گوشت کا لوتھڑا فرمایا انسان کا دل ہے۔ یہ دل اگر کسی میڈیکل ڈاکٹر سے پوچھے نا تو وہ کہے گا بھئی ہاں انسان کے جسم کے اندر گوشت کا لوتھڑا ہے، اور اس کا کام کیا ہے؟ یہ 1 منٹ میں اوسطاً 70-80 دفعہ دھڑکتا ہے۔ اس کے دھڑکنے کا عنوان مقصد یہ ہے، یہ صاف خون سارے بدن میں پھینکتا ہے اور سارے بدن سے یہ گندا خون کھینچ کر دل کی طرف، پھیپھڑوں کی طرف لے کر آتا ہے۔ یہ 1 منٹ میں اوسطاً 70-80 دفعہ، اور یہ 24 گھنٹے میں دھڑکتا ہے، ہفتے میں 7 دن دھڑکتا ہے، مہینے کے 30 دن دھڑکتا ہے، یہ سال کے 365 دن دھڑکتا رہتا ہے۔ یہ انسان بات کر رہا ہے، دھڑک رہا ہے، چلو انسان اب سو گیا آرام کر رہا ہے، پھر بھی دھڑک رہا ہے۔ یہ ساری زندگی اس کا یہی کام ہے، ایک لمحے کے لیے یہ آرام نہیں کرتا دل۔ ہاں، جس لمحہ، جس وقت اس دل نے کہا میں تھک گیا، اب مجھ سے نہیں ہوتا، تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ یہ انسان بھی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ نے انسان کے، میڈیکل ڈاکٹر کہتے دل یہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، یہ دل اللہ کی تجلی گاہ ہے، اس دل کو اللہ نے اپنے لیے مختص کیا ہوا ہے۔ یہ زمین اللہ کو نہیں سما سکتی، یہ آسمان اللہ کو نہیں سما سکتا، مومن کا دل ہے یہ اللہ کو سما سکتا ہے۔ یہ دل عجیب ہے، لیکن اللہ میں کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی خامی نہیں۔ اللہ تعالی یکتر، ہر عیب سے، ہر خامی سے پاک اور صاف۔ دل ہو گیا ناپاک، دل کو ناپاک کر دی۔ کیسے؟ مال کی محبت، مال والے، چیزوں والے، نقشوں والے، ڈگری والے، عہدہ، منصب، یہ ساری چیزیں بھر گئیں دل میں، یہ دل ناپاک ہو گیا۔
اب اس دل میں اللہ نہیں آئیں گے. دل تو پاک، اللہ تو پاک ہے، دل ناپاک ہے. مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ شعر سنایا کرتے تھے، ہم اور غیر باہم یکجا نہ ہوں گے، وہ ہوں گے تو ہم نہ ہوں گے، ہم ہوں گے تو وہ نہ ہوں گے. اللہ بھی ہو اور اللہ کا غیر بھی ہو دل میں، یہ ساتھ نہیں چل سکتے. اس لیے کلمے کو لا سے شروع کیا ہے، نفی پہلے، انکار پہلے. اللہ کے غیر کو دل سے نکالو، دل کو پاک اور صاف کرو، ساری گندگی فاسد مادہ دل سے نکالو، چاہے کتنا ہی ہو جائے. اگر فاسد مادہ دل سے نہیں نکلا، نتیجہ کیا ہوگا؟ دل تو ہے صنم آشنا، تجھے ملے گا کیا نماز میں. دل کو اللہ کے اغیار سے بھر دیا، اب اللہ کی طرف آ رہے ہیں، دل نہیں لگے گا. دل تو اس طرف ہے، پہلے اغیار کو نکالنا ہوگا، اس کی محنت ہے پہلے. اس لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نماز پہلے فرض ہوئی مکے میں، شراب مدینے میں آ کے حرام ہوئی ہے. اگر پہلے دن سے شراب حرام ہو جاتی تو مجھے ڈر ہے کوئی مسلمان نہیں ہوتا. وہ 13 سال مکہ مکرمہ میں کیا تھا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہم ایمان کو سیکھ رہے تھے، ایمان کی اس سطح کو، اس بلند ترین سطح کو ہم حاصل کر رہے تھے ایمان کی، کہ جس میں صرف میں ہوں، اللہ ہو اور درمیان میں کچھ اور نہ ہو. یہ سطح حاصل کرنی ہے. مل گئی بہت اچھا، نہیں ملی کوشش میں لگے رہیں، مایوسی نہیں، نا امیدی نہیں. جو صرف نیت کرتا ہے، کوشش میں لگ جاتا ہے، انجام کے اعتبار سے، نتیجے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ اس کا معاملہ کرتے ہیں. کوشش کی اور کسی نے نیت ہی نہیں کی، ٹھیک ہے جیسا ہو جائے، اللہ کا شکر ہے مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے. لیکن کسی نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے شعر پڑھا، بخشیں زہے قسمت نہ بخشیں تو شکایت کیا، تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس شعر کو بدلو، اس میں اللہ سے استغنا ہے، ہم اللہ سے استغنا نہیں برت سکتے، بدلو اس شعر کو. اس شعر کو یوں پڑھو، بخشیں زہے قسمت نہ بخشیں تو کروں زاری، کہ کیوں بندے کی یہ خواری مزاج یار میں آئے. ہم محتاج ہیں، قدم قدم پر اس بات کے محتاج ہیں کہ جس عنوان سے، جس مقصد سے ہم دنیا میں آئے ہیں، اللہ تعالی ہمارا وہ مقصد پورا کروا دے. قدم قدم پر اللہ کی رہنمائی کی، اللہ کی دستگیری کی ہم محتاج ہیں، پابند ہیں. ہم سب اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ تعالیٰ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی تمام مخلوق سے بلا بغیر کسی غرض اور حاجت کے تمام مخلوق سے محبت ہے. اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کی تعریف کرتے ہیں، اپنی تمام مخلوق ان پر احسان کرتے ہیں. کوئی حاجت نہیں اللہ کو، اللہ تو سمد ہیں، بے نیاز ہیں، بے پرواہ ہیں. اللہ کو کسی کی ضرورت اور حاجت نہیں. اور اللہ تعالیٰ انسانوں سے فرما رہے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم سارے کے سارے اللہ کے یہاں فقیر ہو، محتاج ہو، ضرورت مند ہو. غنی تو اللہ کی ذات ہے جو سب کو دے رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں نا تو ہماری اصلاح بھی کرتے ہیں. ہم غافل ہو جاتے ہیں،
دنیا کی مشغولیت، دنیا کی مصروفیت، دنیا کا انہماک ہمیں غافل کر دیتا ہے۔ مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا؟ بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ پھر تھوڑا سا ہلکا سا ایک جھٹکا دیتے ہیں۔ یہ بھی محبت کا، اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ کیا ہے؟ رجوع الی اللہ پیدا ہو جائے۔ مشکل آ گئی ہے نا، اب اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ اے اللہ، چاروں طرف سے ہم مایوس ہو گئے، نا امید ہو گئے، اب تیرا ہی سہارا ہے۔ اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ یہ بھی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا رجوع الی اللہ کا۔ اور رجوع الی اللہ میں کیا ہے؟ اے اللہ، جتنی پریشانی آئی ہے میرے گناہوں کی وجہ سے آئی ہے، مجھے معاف کر دے، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا۔ جس نے سچے دل سے توبہ کر لی، رجوع کر لیا، حدیث پاک کا مفہوم ہے وہ ایسا جیسے اس نے کیا ہی نہیں، وہ گناہ ہی نہیں کیا، اس نے صدق کے دل سے، سچے دل سے توبہ کر لی، رجوع کیا۔ اور دیکھیں ہم تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کل بنی آدم خطاؤون، آدم علیہ السلام کی اولاد میں ساری گنہگار ہیں، خطاوار ہیں۔ کل بنی آدم خطاؤون خیر الخطائین التوابون، بہترین گنہگار وہ ہے اقرار جرم کرے، رجوع کرے، اللہ سے معافی مانگے، توبہ کر لے، توبہ کر لے۔ اب یہ جو ایام ہیں ذی الحجہ کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پورے سال میں عبادت کے اعمال کے لیے بہترین ہیں، پورے سال میں۔ اور مولانا یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 4 مہینے رمضان، شوال، ذیقعد، ذی الحج، یہ وہ مہینے ہیں اگر آدمی سالانہ 4 مہینے لگائے تو ان میں لگائے کہ یہ پورے سال کے بہترین ہے۔ رمضان کا مہینہ، پھر یکم شوال سے حج کا موسم، اگر کوئی احرام کی نیت باندھ کے حج کو جانا چاہے تو یکم شوال سے جا سکتا ہے۔ شوال، پھر شوال ہے، پھر ذیقعد ہے، پھر ذی الحج ہے۔ ذی الحج کے 10 دن فرمایا دن میں کوئی روزہ رکھے ایسا ہے جیسے 1 سال اس نے روزے رکھے، رات کو اس نے عبادت کی، قیام کیا، ایسا ہے جیسے لیلۃ القدر میں قیام کیا۔ اور 9 ذی الحجہ فرمایا جس نے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھ لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخبر صادق، سچی خبر دینے والے، وہ فرما رہے مجھے اللہ سے امید ہے اس کے پچھلے سال کے بھی گناہ معاف اور آئندہ سال کے بھی گناہ معاف ہیں۔ پھر یہ بھی فرمایا جس نے ذی الحج کا چاند دیکھ لیا، اب اس کا ارادہ ہے، نیت ہے قربانی کرنے کا، اب وہ نہ اپنے بدن کے بال کاٹے نہ ناخن کاٹے، یہاں تک کہ قربانی کر لی جائے۔ پھر اس نے قربانی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس نے قربانی کی ہے، قربانی کے جانور اس کے اوپر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ اور یہ مشہور ہے کہ بھئی جانور اگر اچھا ہو، تکڑا ہو، فربا ہو تو پل صراط پر سواری بنیں گے۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا یہ ضعیف حدیث ہے، بلکہ ضعیف جداً ہے، ضعیف حدیث۔ ہاں فضائل کے اندر کوئی سنا دے، لیکن فرمایا یہ ضعیف حدیث ہے۔ باقی یہ ضرور ہے، یہ پکی حدیث ہے، جب آدمی
قربانی کا جانور ذبح کرتا ہے اس کا خون زمین پر پہنچنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی قربانی قبول فرما لیتے ہیں. اور ان ایام کے اندر قربانی کے 10, 11, 12 ان ایام کے اندر قربانی سے زیادہ کوئی اور بڑا ہوا عمل نہیں ہے. جانور ذبح کرنا، اس کا خون بہانا، اس سے بڑھ کر کوئی اور عمل نہیں. پھر ایام تشریق ہے. 9 ذی الحج کی فجر سے 13 ذی الحج کی عصر تک نماز مرد مسجد میں پڑھتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں. ایک دفعہ یہ تکبیر کہنا واجب ہے، اور ذرا آواز سے کہنا، چیخ کے نہ ہو لیکن ذرا آواز سے ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اور ہمارے بعض علماء تو یہ بھی فرماتے ہیں مستورات کے لیے بھی واجب ہے. گھروں میں نماز پڑھ رہی ہیں دھیمی آواز میں، ان کو بھی ہم بتائیں تکبیرات ہیں یہ. اور یہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام کے درمیان میں مکالمہ ہے. جب ابراہیم علیہ السلام قربانی کے لیے اسماعیل علیہ السلام، اور عجیب واقعہ ہے، یہ ساری قربانی جو ہے نا ان کی یاد ہے. کیا یاد ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب یہ دیکھا میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، اور نبی کا خواب یہ وہی ہوتی ہے. تو پوچھا تمہارا کیا خیال ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ اور یہ پوچھنا اسماعیل علیہ السلام سے یہ ان کی آزمائش تھی، ان کو آزمانا تھا. نبی کا بیٹا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام ان کی نسل سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا ہے جو امام الانبیاء ہیں. تو اسماعیل علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ ابا جان، جو آپ کو اللہ نے حکم دیا اس کو کر گزرے ہیں، اور مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. ہم جب قربانی کریں نا اس کا استحضار ہو. یہ کیوں، یہ کس کی یاد بنا رہے ہیں ہم؟ لیکن اسماعیل علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ ابا جان قربانی کریں آپ، لیکن مجھے پیشانی کے بل لٹائیں زمین پر، ہمارا آمنا سامنا نہ ہو، نہ آپ مجھے دیکھیں نہ میں آپ کو دیکھوں. کیوں؟ آپ باپ ہے میں بیٹا ہوں، کہیں یہ فطرت غالب نہ ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ قربانی قبول کر لی. اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ کچھ چھری تو پھیرنے نہیں دی، وہ تو جنت سے مینڈا آ گیا تھا، اس کو قربان کر دیا تھا. لیکن اللہ نے فرما دیا یہ بہت بڑی قربانی ہے، قبول ہو گئی. اور امت مسلمہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو قبول کر لیا اس عمل کے لیے کہ اب یہ ہر سال اس کا یہ قربانی کا نقشہ دہرائیں گے، یہ نقل دہرائیں گے. نقشہ ہی ہے، نقل ہی ہے، لیکن اس کا استحضار ہو. اس کی روح کیا ہے؟ جتنی بڑے سے بڑی قربانی دینی ہو اللہ کے حکم کے مقابلے میں ہم دیں گے، اللہ کے لیے دیں گے. اگر اللہ کا فرمان ہے، دیکھیں اللہ کی محبت 2 چیزوں میں آتی ہے. اللہ کا قرب اور تعلق 2 چیزوں سے پیدا ہوتا ہے. اللہ نے حکم دیا کرو، احکامات ہیں کرنے کے، کریں گے. اور بعض حکم ہے بچو، نہیں کرو، اسے بچنا ہے. کرنے والے احکام بھی ضروری ہیں، بچنے والے کام بھی بہت ضروری ہیں. جسے اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ نہ کرو. کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کلمے کو اخلاص سے پڑھا وہ جنت میں داخل ہو گیا. تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمے کا اخلاص یہ ہے اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے آدمی رک جائے
یہ کلمے کا اخلاص ہے. حرام چیزوں سے بچنا، اس کے لیے ایمان اتنا بلند ہو، ایمان کی سطح اتنی قوی ہو، اتنی اونچی ہو، کیونکہ بغیر ایمان کی اس بلند سطح کے آدمی حرام چیزوں سے نہیں بچ سکتا. اللہ نے انسان کو بنایا ایسا ہے، وہ تو ایمان کی طاقت اور قوت ہے جو انسان کو روکے گی حرام چیزوں سے. ورنہ چاروں طرف تو زہریلی چیزیں ہیں، پھیلی ہوئی ہیں، ماحول اتنا بگڑ گیا ہے چاروں طرف. پھر نفس اور شیطان ہمارا دشمن ہے، ہر چیز اپنی طرف دعوت دے رہی ہے، بلا رہی ہے. روکنے والی چیز صرف ایمان ہے. وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. جس کو اس کا خوف ہوگا نا، مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، حاضری ہے، وہی اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے روک سکے گا، ورنہ کوئی اور چیز روکنے والی نہیں ہے. ماحول ایسا بن گیا، فضا ایسی بن گئی. فضا جو باہر فضا ہے نا چاروں طرف، بلکہ یہاں پر جو فضا ہے، مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، میں جوان تھا، جوانی کے اپنے تقاضے، اپنی ضروریات ہوتی ہیں. میں جوان تھا، فضا پاکیزہ تھی، فضا صاف ستھری تھی، مجھے غسل کی حاجت بھی نہیں ہوتی تھی. پھر فرمانے لگے 70 سال کا ہو گیا، بیوی کا انتقال ہو گیا، فضا ایسی ہے، تقاضا ہے دوسری شادی کروں. شادی کی انہوں نے، اللہ نے اس کو لڑکا بھی دے دیا. بتانے کے لیے دیکھو اس وقت کی فضا ایسی آلودہ ہو گئی ہے، اتنی گندی ہو گئی ہے، اتنی خراب ہو گئی ہے، اتنی زہریلی ہو گئی ہے. اپنے بچاؤ کی صورت اختیار کرنی ہوگی، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. گناہوں کی وجہ سے بندے اور اللہ کے درمیان پردہ آ جاتا ہے، اللہ سے دوری پیدا ہو جاتی ہے. اور شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، گناہ کرتا ہے انسان تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے. توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ سے رجوع کرتا ہے، نقطہ دھل جاتا ہے. لیکن اگر توبہ نہ کرے، معافی نہ مانگے، رجوع نہ کرے، یہ نقطہ باقی رہتا ہے. پھر گناہ کرتا ہے، پھر نقطہ، یہاں تک کہ گناہ کرتے کرتے دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے. پھر دل میں خیر کی رغبت نہیں رہتی. اور یاد رکھنا ہے، یہ ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے. انسان گناہوں میں پڑتا ہے تو گناہوں کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے. مرنا تو ہے، موت تو آنی ہے، اللہ کی یہاں حاضری بھی ہے، جواب بھی دینا ہے. ہمیں گناہوں کی زندگی چھوڑنی ہوگی، اور جو عنوان ہے، مقصد ہے ہمارا، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے. وہ اسباب بھی ہمیں اختیار کرنے پڑیں گے. ماحول ایسا بنائیں، اس ماحول میں رہیں. اللہ ہمیں حکم دے رہے ہیں، سچوں کے ساتھ رہو، صحبت ایسی اختیار کرو جس میں تمہارے اندر گناہ کا جذبہ ہی نہیں باقی رہے. حاجی صاحب، حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، دعا کرو کہ گناہ کا جذبہ ہی مٹ جائے، دل ہی نہ چاہے گناہ کرنے کو، گناہوں سے گھن پیدا ہو جائے، کراہیت پیدا ہو جائے، دل ہی نہ چاہے. وَكَرَّهَ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کراہیت ہو جائے. اللہ سے یہ مانگنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ کو دعا سکھائی، یہ مانگو اللہ سے، اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنی. اے اللہ اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ دے، میں ہمیشہ کے لیے گناہ کرنا چھوڑ دوں. یہ اللہ سے مانگنا ہوگا. حشر کے میدان میں آدمی کہے گا، مخلوق ہے، بندہ ہے اللہ کا، اے اللہ میں نے تو بہت کوشش کی تھی، گناہوں سے بچنے کی کوشش کی تھی، ارادہ کیا، عزم بھی کیا،
نہ بچ سکا تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم نے مجھ سے مانگا بھی تھا؟ اللہ کے علاوہ کون ہے جو ہمیں بچا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر قبول فرمانے اپنی اطاعت اور فرما برداری کے لیے تو کوئی بیچ میں حائل نہیں ہو سکتا. اللہ دینے پر آئے تو کوئی روک نہیں سکتا. اللہ بنانے پر آئے تو کوئی بگاڑ نہیں سکتا. اور اگر اللہ ہی روک لیں تو کون دے سکتا ہے؟ اگر اللہ ہی بگاڑ دیں تو کون بنا سکتا ہے؟ اس لیے مانگنا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا مانگو، اے اللہ مجھے بچا دے بچا دے. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں نے سجدے کی حالت میں تہجد کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا، رب آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا وانت مولاہا. مانگو اللہ سے کہ اے اللہ مجھے بچا دے، میرا نفس تیرے حوالے ہے، نفس کو ایسا بنا دے، مطیع بنا دے، نفس مطمئنہ بنا دے، یہ شریعت پر مطمئن ہو جائے. ہم مانگیں اللہ سے، اور صرف مانگنا نہیں، اوروں کو بھی ترغیب دینی ہے. دیکھیں ماحول بنتا ہے، میں بچا رہا ہوں، میرا دوست بچا نہیں رہے، میرے پڑوسی وہی گناہ میں لگے رہیں، ہم پھر بچنا ہمارا مشکل ہے. کہیں آگ لگ جاتی ہے نا، مطمئن نہ رہیں میرا گھر محفوظ ہے، یہ تو پڑوس کے یہاں آگ لگی ہے. نہیں، یہ آگ اس کی فطرت ہے پھیلنا، آگے جانا، آگے پہنچنا. اس لیے خود بھی بچنا ہے، اوروں کو بھی بچانا ہے. اللہ کی نافرمانی سے، گناہوں سے، معصیت سے، یہ اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اوروں کو بھی بچانا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ